اسی طریقے سے ایک چوتھا اصول یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں، دیندار بنانا چاہتے ہیں، چوتھا اصول یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کے حق میں، اپنے لیے بھی، اپنے حق میں بھی اور اپنے اولاد کے حق میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ کس چیز کا؟ کہ اللہ ہمیں بھی گناہوں سے، غلط کاموں سے، فحش کاموں سے ہمیں بھی بچا، شرک کے کاموں سے مجھے بھی بچا، اور ہماری اولاد کو بھی گناہ کے کاموں سے، غلط کاموں سے محفوظ رکھ۔ اسی طریقے سے ہم کو بھی نیک کام، اچھے کام کرنے کی توفیق دے، ہماری اولاد کو بھی نیک کام، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح کی دعا بھی ہمیں کرنی ہوگی۔ چوتھے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اللہ رب العالمین سے۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم کے اندر کیا ہے، سورۃ نمبر 14 پارہ نمبر 13۔ پارے کا نام ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا ہے، اللہ رب العالمین اس شہر کو امن اور شانتی والا شہر بنا دے، هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اس شہر کو امن اور شانتی والا شہر بنا دے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور ہم کو اور ہماری آل اولاد کو بت پرستی سے بچا لے، شرک کے کاموں سے بچا لے، اللہ ہماری حفاظت فرما۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ ہم کو بھی، ہماری آل اولاد کو بھی شرک سے بچا لے، شرک سے ہماری حفاظت فرما۔ اسی طریقے سے آگے بیان کیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ رب العالمین تو ہم کو بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ ہم کو بھی، ہماری آل اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ وتقبل دعا، اے اللہ رب العالمین ہماری دعا کو، ہماری نماز کو قبول فرما لے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے، اس لیے ہم اور آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے اپنے آل اولاد کے حق میں، اپنے حق میں بھی۔ اسی طریقے سے ایک دوسری آیت دیکھیے، اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کی ایک بہت ساری خوبیوں کو بیان کیا، اس میں سے ایک خوبی یہ بھی بیان کی ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کے اندر کیا ہے۔ سورہ فرقان سورۃ نمبر 25 پارہ نمبر 19، پارے کا نام ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اللہ کے مومن بندے، عباد الرحمن بندے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے، ہماری آل اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے، یعنی ہماری بیویوں کو، ہماری آل اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ رب العالمین ہمیں متقیوں کا، پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ تو یہ اللہ کے مومن بندے دعا مانگتے ہیں، اس لیے یہ دعا بھی ہمیں مانگنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک آخری آیت سورہ احقاف کے اندر اللہ رب العالمین نے بھی اپنے مومن بندوں کی صفات کو بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کے جو مومن بندے ہوتے ہیں جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو وہ کس طرح کی دعا مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ سورہ احقاف سورۃ نمبر 46 ہے اور پارہ نمبر 26، پارے کا نام ہے فمن حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرا شکریہ ادا کروں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ جو تو نے احسان میرے اوپر کیے، مجھ پر کیا ہے، اور میرے والدین پر جو تو نے احسان کیا ہے اس احسان کا میں شکریہ ادا کروں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور ایسا نیک اعمال کروں، اچھے اعمال کروں جس کو تو پسند کرتا ہے، جس سے تو خوش ہوتا ہے، یعنی مجھے اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے جس کو تو پسند فرماتا ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ رب العالمین اور ہماری آل اولاد کو بھی نیک بنا دے، ہماری آل اولاد کی اصلاح فرما دے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے، یعنی میری اولاد کو صالح اور نیک بنا دے۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، اے اللہ رب العالمین میں تیرے طرف توبہ کرتا ہوں، میں تیرے طرف رجوع کرتا ہوں۔ وانی من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو یہ دعا بھی ہم اور آپ کو کرنی چاہیے، اس لیے اللہ نے بیان کیا جو مومن بندے ہوتے ہیں اللہ کے، وہ جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو یہ دعا مانگتے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ کو، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، صالح ہو، تو ہمیں ان چاروں اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ پہلا اصول کیا ہے
کہ جب شادی کرنے لگیں تو شادی کرنے سے پہلے نیک عورت کا انتخاب کریں، نیک عورت سے شادی کریں۔ دوسرا اصول کیا ہے کہ شادی ہو گئی ہے، عورت آ گئی گھر میں، اب اس کے لیے اللہ سے، اللہ رب العالمین سے اپنے نیک اولاد کے لیے دعا کریں، اللہ رب العالمین سے نیک اولاد مانگیں بار بار، جو دعائیں میں نے بیان کی ہے، رب ہب لی من الصالحین، یا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ ساری دعائیں نیک اولاد مانگنے کی۔ تو یہ دوسرا اصول۔ اور تیسرا اصول کیا ہے کہ جب اولاد سمجھنے کے لائق ہو جائے، سمجھ بوجھ کے لائق ہو جائے، تو اس کو قرآن حدیث کی باتیں بتائیں، اس کے سامنے واضح و نصیحت کریں، سمجھائیں۔ اور آخری اصول، چوتھا اصول یہ ہے کہ اس کے حق میں اور اپنے حق میں، اس کے حق میں دعائیں اللہ سے کرے کہ اللہ رب ہم کو بھی اور ہماری اولاد کو بھی غلط کاموں سے، فاسد کاموں سے، کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور ہمیں سب کو نیک اعمال، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔